یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ایک میکانزم ہے، ایک نظام ہے، اور اس نظام کو اگر ہم سمجھ گئے نا صاحب تو یقین مانیے پھر کبھی بھی ہماری زبان کے اوپر کوئی شکوہ نہیں آئے گا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال دے گا، دولت دے گا، شہرت دے گا، عزت دے گا، پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو دنیاوی نعمتیں مل جائیں گی، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کو ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کر دے گا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ ایک ایسی غفلت کی دنیا میں چلے جائیں گے جہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ آزمائش کی ایک صورت ہے ناظرین، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ سب کچھ دینے کے بعد اچانک آپ سے تمام چیزوں کو چھین لے گا، ایک لمحے میں چھین لے گا، آپ کو لگے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے ایک امتحان اور آزمائش کی صورت ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی کبھی صاحب ہوتا یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو پریشانیاں آئی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اور بہت سی تو ہم نے معاف کر دی ہیں۔ تو کبھی کبھی ہماری اپنی کمائیاں جو ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ کی صورت میں ہم پر نازل کر دیا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی عبادات کی وجہ سے، اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے، اپنے سجدوں کی وجہ سے اس مقام کو نہیں پا رہا ہے جس مقام کو میں چاہتا ہوں کہ اسے مل جائے، تو وہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، یعنی ابتلا میں مبتلا کرتا ہے۔ اور بندہ جب اس پر راضی برضا رہتا ہے اور صبر و شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ ناظرین انتہائی، یعنی سمجھ لیجئے کہ سبق آموز معاملہ ہے۔ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے بعد آپ یقین مانیے ہم اپنی مصیبتوں کو بھول جائیں تو بہت اچھا ہے۔ آج شکوے رہتے ہیں نا کہ جاب نہیں ہے، آج شکوے رہتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے، آج شکوے رہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، آج شکوے رہتے ہیں کہ صاحب عزت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے، نعمتیں چھن گئی ہیں، نعمتیں نہیں آئی ہیں، بیماریوں نے گھر کا رخ کر لیا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ آئیے ذرا حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ساری آسائشوں سے نوازا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین کاروبار، اور کاروبار بھی ایسا کہ پوری امپائر آپ کے پاس تھی، آپ کے پاس گھروں کے گھر، محلات کے محلات موجود تھے۔ عالم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اولادوں کی کثرت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جانوروں کی ایک تعداد تھی، یعنی ایک ان گنت کثرت آپ کے پاس موجود تھی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا زمین عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن و جمال سے بھی آپ کو نوازا تھا۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی نعمت ایسی نہ تھی جو آپ سوچے اور تصور کرے اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں چند ایک انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازا، ان میں حضرت ایوب علیہ السلام ٹاپ آف دا لائن ہیں۔ اب معاملہ کیا ہوا ناظرین؟ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کرنا شروع کیا، کیونکہ شیطان اس بات کا دعوے دار تھا کہ یہ تو نعمتوں کی وجہ سے شکر گزار ہے، اور اللہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں، میرا ایوب ہے، یہ اگر پریشانی میں بھی ہوگا تو میرا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے مال کو تباہ کیا، یعنی ان کی جتنی بھی زمین تھی وہ سب تباہ و برباد ہو گئی، ان کے مویشی ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان کی اولادوں پر افتاد آئی، یہاں تک کہ ان کی ساری اولادیں اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا جو 18 برس پر محیط ناظرین، 18 برس پورا جسم جو ہے وہ آبلہ زدہ ہو گیا تھا۔ یعنی عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شدید آزمائش میں مبتلا کیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ 18 برس کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی 18 دن نہیں، 18 ہفتے نہیں، 18 مہینے نہیں ناظرین، 18 برس تک سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے سوائے ان کی زوجہ محترمہ کے۔ انہوں نے صبر کیا، اس لیول کا صبر کیا کہ صبر بھی کہے کہ ہاں صاحب میں جو ہوں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ سے فیضیاب ہوا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے مراتب کو بیان کر دیا کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ ناظرین کرام، بس معلوم یہ ہوا کہ اس صبر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کر دیا کہ جو کچھ لیا تھا اس سے دگنا، اس سے کئی گنا زیادہ عطا کر دیا، مال بھی دے دیا، اولاد کی بھی فراوانی ہو گئی، حسن و جمال بھی مل گیا، صحت بھی مل گئی۔ یعنی جب بھی آپ کو، بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، آپ کو جب بھی مصیبت کے بارے میں پتہ چلتا نا کہ یہ افتاد میرے اوپر آ گئی، آپ کو پتہ ہے آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے پہلے تو آپ اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اس کا شکر ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر
راضی ہوں۔ آج مصیبت آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے شکوے مت کیا کیجئے، راضی برضا رہیں، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دینا چاہتا ہے۔